تب دیکھیے کہ اس کے بعد ریکوری کا دور ہے جو 1924 سے لے کے آج تک ہے، کہ چلیں عالم اسلام کی سیاسی آزادی کسی حد تک بنی، سیاسی غلطیاں جو تھیں ہم نے کچھ ٹھیک کی ہیں، علم کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا تھا، لیکن اب ہم نے اکنامک، سوشل ڈیولپمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی کو پڑھنا شروع کر دیا ہم نے، یہ فائدہ ہوا، یہ پچھلے 100 سال سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے بھی۔ علم و حکمت کا دور جدید ہوا، قرآن اور سنت کو لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ۔ تعلیم کی کمزوریاں رہی ہیں لیکن وہ بھی حل ہوا، آہستہ آہستہ مسلم ممالک میں بہت ساری یونیورسٹیز، کالجز، سکولز، مدارس بنے، اور لیکن ابھی سب سے آپ کے دیکھیں تو 30 سال پہلے خود پاکستان کے اندر دیکھیے کتنے پرسنٹ مسلمان تھے کہ جو پڑھے لکھے تھے، اور اب دیکھیں اب بہتر ہوئی حالت، کہ پہلے پڑھے لکھے جو ہیں وہ اراؤنڈ 20% ہوتے تھے 30 سال پہلے، لیکن اب آ کے یہ تعداد بڑھ کے 70% تک پڑھے لکھے لوگ ہو گئے الحمدللہ۔ دینی تحریکیں مختلف نوعیت کی بنی، ایک سیاسی تحریکیں بنی کہ جو اسلامی حکومت بنانے کے لیے جدوجہد کی، عسکری تحریکیں وہی ہیں کہ جنہوں نے جنگ کے ذریعے کوشش کی ہے، دعوتی تحریکیں وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کی دعوت کو پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور چوتھی علم و فکر کی تحریکیں کہ جنہوں نے علم اور دانش کو مسلمانوں تک پہنچانے کی اور ٹریننگ اور ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ پورا 100 سال میں یہ سلسلہ جاری ہے، تو آپ خود اس میں رزلٹ کس کا کیا آیا فیصلہ آپ کریں گے۔ تو اب ہوا یہ کہ مسلم ممالک کی آزادی جب یہ ہوئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں پھر بھی یہ ہوا کہ یا تو بادشاہت یا ڈکٹیٹر یا اسپیشلسٹ اسٹیبلشمنٹ نہیں، بس وہ حکومت وہی ابھی تک چلائی ہے، ایک جس کو آپ اسلامی حکومت کہہ سکتے ہیں، جو بھی ایک مشن جو سیاسی تحریکوں نے جو سوچا ہے وہ عمل نہیں اب تک ہوا۔ جمہوریت کا وہ آیا، لیکن پریکٹیکلی یہ ہوا ہے کہ ابھی تک کچھ پارٹیاں ایسی بنی ہیں لیکن اس میں کوئی دین کا شوق نہیں ہے۔ اچھا، جو مذہبی پارٹیاں بھی بنی ہیں تو اس میں بھی دین کا عمل نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ یورپی طاقتیں انہوں نے جو کالونی اپنی بنائی ہوئی تھی اتنے علاقوں میں، اور 200-300 سال تک ان کا رہا تھا سلسلہ، پھر وہ چلے گئے، لیکن ابھی تک دیکھیں تو یہ دیکھیں نیو کالونیلزم وہ ابھی تک جاری ہے، کہ اپنی ہمارے ممالک کی اکانومی کو کنٹرول امریکہ اور یورپ والے ہی کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے۔ اچھا، پہلے ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں بادشاہوں کے ملک گزرے 687 to 1945 تک، یہ صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں، غیر مسلموں کے ہاں بھی یہ رہا، لیکن چلیں پھر قومی ملک کا تصور 1945 سے لے کے آج تک ہے، لیکن مسلم ممالک کی حیثیت نیو کالونیلزم ابھی تک جاری ہے، کہ جس کو سپر پاورز کنٹرول کر رہی ہیں ہمارے ممالک کو۔ تو جناب یہ حقیقت ہے۔ یونائٹڈ نیشنز تو بن گئی، سپر پاورز نے یہ کام کیا تھا، لیکن اب دیکھیں کہ کہنے کا تو اقوام متحدہ ہی ہے، لیکن اس کو کنٹرول 5 ممالک ہیں کہ جو کنٹرول کر رہے ہیں، امریکہ، رشیا، انگلینڈ، فرانس اور چائنا۔ اچھا، پریکٹیکلی ان میں سے بھی 4 تو کمزور ہو گئے تھے، صرف امریکہ رہ گیا تھا، تو وہی حکومت چلا رہے تھے۔ اب آ کے یہ ایک انڈیکیٹر ایسے آ رہے ہیں کہ امریکہ کچھ کمزور ہوا اور چائنا زیادہ طاقت میں آ رہا ہے، تو چلو یہ 2 ہی ہیں کہ اس وقت طاقتیں اس وقت جو دنیا میں چلا رہی ہیں، تو ہمارے ممالک کو بھی وہ اکانومی کے ذریعے ایسے ہی کنٹرول کر رہے ہیں۔ مسلم ممالک میں دیکھیے تو جیسا جاگیردارانہ بادشاہ مذہبی لیڈرز وہ چلا رہے ہوتے تھے، اب کیا ہے کہ ڈکٹیٹرز، جاگیردار یا سرمایہ دار بھی کہہ لیں لوگ، تو بس وہی حکومت کو چلا رہے ہیں، اور عام آدمی کی کوئی خاص حیثیت نہیں بنی۔ چلو اتنا فائدہ ہوا ہے کہ جیسے بادشاہ ایک دوسرے سے آپس میں جنگیں کرتے تھے وہ اب
ہو گیا، لیکن اب ایک نئی نوعیت کی دہشت گردی کا سلسلہ کئی مسلم ممالک میں ابھی تک جاری ہے۔ غریب آدمیوں کی آزادی کی حیثیت تو اب کچھ ملکوں میں شاید کچھ بہتر ہے، کئیوں میں نہیں اچھی، اب کس میں اچھی ہے کس میں نہیں ہے۔ بعض ممالک میں عوام کی حیثیت اب خود اسٹڈی کر کے دیکھ لیں کہ عرب ممالک میں عوام کی کیا حیثیت ہے، کیا بینیفٹ مل رہا ہے۔ ملیشیا میں کچھ آپ کو امپرومنٹ نظر آئے گی، عرب ممالک میں بھی آپ کو کچھ بہتر نظر آئے گی سچویشن۔ ایون امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں بھی جو مسلمان گئے ہیں تو ان کی کم از کم فائنینشلی وہ بہتر ہوئے، سٹیبل ہوئے، لیکن باقی اور مسلم ممالک میں کوئی اتنی زیادہ غربت ہی ابھی۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور سوشل سائنسز کے علم کی کمی رہی ہے پورے 100 سال میں، تقلید کا اصول رہا ہے، لیکن اب آ کے امپروومنٹ ہو رہی ہے، تو اس کو امپروو آپ نے کرنا ہے کہ آپ جتنا زیادہ علم آپ حاصل کر لیں، اپنے بچوں کو پھیلائیں، اکانومی کو بہتر کرنے کی کریں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ امپروومنٹ آ جائے گی۔ اچھا، قوم پرستی کے لیے یورپ کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یورپ، امریکہ، رشیا، جاپان سپر پاورز تھیں 1150 ٹو 1947 تک ہوتی رہی، لیکن آپس میں ہی لڑتے چلے گئے۔ لیکن چلو ان کے ہاں علم کا ان میں شوق آیا تھا، نفسیاتی آزادی جب ان کے ہاں آئی تو پھر فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میڈیسن سب کو امپروو کیا، تب لے جا کے انہوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، نیوی، جہاز، بزنس، زمین، تو پھر اس کا پھر فائنل رزلٹ کیا ہوا کہ وہ سپر پاور بنے۔ لیکن آپس میں جب وہ لڑے تو اس کے بعد وہ بھی کمزور ہوئے، یعنی یورپین سپر پاور تھے لیکن 1950 کے بعد سے وہ آپس میں لڑ جھگڑ کے کمزور ہو گئے۔ پھر امریکہ اور رشیا یہ دونوں سپر پاور بنے، لیکن وہ آپس میں لڑتے رہے، اور لڑنے کے بعد پھر رشیا کی اکانومی کمزور ہو گئی تو وہ نیچے ہو گئے، تو صرف امریکہ رہ گیا۔ لیکن اب امریکہ اس وقت چائنا کے ساتھ ان کا معاملہ اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، لیکن چلے دیکھیں کہ وہ پھر بھی نسبتاً بہتر حالت میں ہے کہ وہ علمی اعتبار سے کھلے ذہن پہ ہے۔ تو ان کے ہاں جب یہ مارکسزم اور اس طرح سے آ کے رشیا کی اور ان کی آپس میں بڑی جنگیں ہوئی تھیں، لیکن فائدہ کیا ہوا اس میں؟ فائدہ یہ ہوا کہ رشیا کمزور ہوا، امریکہ کچھ بہتر ہوا تھا۔ تو اب امت مسلمہ کی ریکوری کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو یہ کچھ سوالات آپ کی خدمت میں پچھلے جو ہسٹوریکلی لیکچرز میں نے عرض کیے تھے وہی عرض کرتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے لیڈرز، چاہے وہ حکومت کے ہوں یا پارٹی کے ہوں یا جاگیردار ہوں یا سرمایہ دار ہوں یا سیاستدان ہوں یا ایون مذہبی علماء ہوں، کئی تحریکوں کے لیڈرز ہیں، آپ خود سوچ لیں کہ انہیں جتنے بھی فنڈ ہیں کیا انہوں نے عام لوگوں کی خدمت کی ہے؟ حکومتی فنڈ کے علاوہ انہوں نے اپنی ذاتی فنڈ سے بھی عوام کی خدمت کی ہے؟ ان افراد اور پارٹی نے اپنے مزدوروں کی کتنی خدمت کی ہے اور غریبوں کی خاص طور پہ کتنی خدمت کی ہے؟ ٹیکس میں چوری کتنی ہوئی ہے؟ اور پھر اپنی ذات اور الیکشن میں کتنا خرچ کیا، کس نے کتنا کیا؟ انہوں نے کتنے تعلیمی ادارے، ہاسپٹلز، انفراسٹرکچر وغیرہ میں عوام کی کتنی خدمت کی ہے؟ اگر انہوں نے کوئی ادارہ بنایا تو اس کی کوالٹی کیسی ہے یہ بھی چیک کر لیں جا کے، ہاسپٹل کیسے بنے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جیسے بنائے ہیں کتنے اچھے بنائے ہیں۔ تو جناب یہ اس کے لیے یعنی یہ جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں ان سب کو آپ ری چیک کر لیں۔ اچھا، اگر آپ کو پتہ چلے کسی نے اچھا ادارہ بنایا تو اس کی کیا کوئی مستقبل پلان بھی انہوں نے کیا کہ جس کو آپ بزنس کنٹینیوٹی پلاننگ کہتے ہیں، وہ کیسا اچھا انہوں نے بنایا ہے؟ تو پھر انہی لیڈرز کے پیروکاروں سے یہی سوال پوچھ لیں، اگر وہ کہاں جی ہاں جی ہے تو پوچھ لیں جناب کیسا ہے، کس جگہ ہے، اس کا نام پوچھ لیں، موبائل نمبرز پوچھ لیں کہ جناب ان کے ہاں ایسا ہے تو جا کے چیک کر لیں، جا کے آپ کوالٹی کو دیکھ لیں، اور پھر لے جا کے جس نے فائدہ اٹھایا ہے تو ان سے پھر اس خدمت کی کوالٹی کو بھی پوچھ لیں تاکہ واقعی آپ کو فائدہ ملا۔
اگر ایک طاقت نے لوگوں کی خدمت کی اور دوسری طاقت نے اسے روک دیا تو وہ کون لیڈرز ہیں آپ کے؟ تو اپنی صلاحیت کے مطابق اس حد تک امت مسلمہ کی ریکوری میں آپ حصہ کر لیجئے کہ آپ بھی جتنا ہے بس بھی ہے آپ کو علم ہے، علم پہنچا دیں اپنے بھائیوں تک، بہنوں تک۔ اگر آپ کے پاس فنڈ ہے تو فنڈ وہ لگا دیں، تو انشاءاللہ پھر ریکوری ہو جائے گی۔ تو یہ لیڈرز کے لیے میں اسپیشلی، اب میں نے جو ریسرچ کیا تو مجھے کوئی نہیں ملے ایسے کہ جنہوں نے کوئی بہت اچھی خدمت کی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مل جائے، تو مل جائے تو شکر کریں، تو کر کے آپ فیصلہ آپ کیجئے گا۔ تو جناب اپنے ذہن سے، کھلے ذہن سے سوچ کے پھر آپ ریکوری کے لحاظ سے سوچئے گا، اور اب آپ کے ہزاروں سوالات جہاد سے متعلق ہوں گے تو بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔